حافظ سعید کون ہیں؟ ہمیشہ انڈیا کی خبروں میں کیوں چھایا رہتا ہے؟ جماعت الدوا پاکستان کے سربراہ حافظ محمد سعید کا تعلق اس خاندان سے ہے جو تقسیم ہندوستان کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے دوران ان کے خاندان کے 36 افراد مارے گئے تھے اور خاندان کا کوئی بچہ زندہ نہ رہا۔ قیام پاکستان کے 1 سال بعد یعنی 1948 میں حافظ محمد سعید سرگودا میں پیدا ہوئے۔ بچپن سرگودا میں ہی گزرا جہاں انہوں نے اپنے والدہ سے قرآن حفظ کیا اور گاؤں کے اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے اپنے ماموں اور معروف عالم دین حافظ عبداللہ بہاولپوری کے پاس بہاولپور چلے گئے۔ ان کا تعلق اہل حدیث مسلک سے تھا۔ حافظ سعید اپنی جوان عمری سے ہی کافی متحرک تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کی سوچ کا زاویہ بدلنے لگا۔ 1986 میں انہوں نے ایک ماہانہ میگزین الدعوت کی اشاعت کا آغاز کیا۔ اسی وقت مرکز دعوت الارشاد کی تشکیل بھی عمل میں آئی۔ مرکز دعوت کے زیر اہتمام ملک کے مختلف علاقوں میں مدارس کھولے گئے۔ حافظ سعید نے زیادہ توجہ پنجاب کے دیہات اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر مرکوز رکھی۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا محور لاہور کے نوام میں واقع مرید میں قائم مرکز طیبہ کو بنایا۔ اس دوران انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کی تحریک نے جنم لیا۔ حافظ سعید نے کشمیر میں جاری تحریک میں باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 90 کے عشرے میں ان کے پاس اتنی تعداد میں تربیت یافتہ نوجوان موجود تھے جن کے بل بوتے پر انہوں نے لشکر طیبہ کے نام سے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حافظ محمد سعید کی تنظیم لشکر طیبہ انڈیا کے زیر انتظام میں کشمیر میں سرگرم عمل عسکری تنظیموں میں سے ایک مؤثر گروپ کے طور پر سامنے آئی۔ تنظیم کی زیادہ تر رکنیت پاکستانیوں کی تھی۔ یہ سلسلہ 10 برس چلتا رہا۔ اس دوران لشکر طیبہ کی عسکری کارروائیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے لگی کہ خود حافظ سعید اپنی اصل تنظیم جماعت الدوا کے بجائے لشکر طیبہ کے نام سے پہچاننے لگے۔ 9/11 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں نے پاکستان اور انڈیا میں ان تحریکوں کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا اور کچھ گروہوں کو باضابطہ طور پر دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ لشکر طیبہ نے پاکستان میں تو کبھی دہشت گردی نہیں کی، نہ کسی واردات میں حصہ لیا، لیکن انڈیا میں ہونے والے بیشتر حملوں کا الزام لشکر طیبہ پر ہی لگایا جاتا تھا۔ ممبئی حملے ہو یا کشمیر میں بڑی کارروائیاں، انڈین حکومت اور میڈیا لشکر طیبہ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ انڈیا نے حافظ سعید کو عالمی دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے بھی رجوع کیا۔ اقوام متحدہ نے ان پر سفری اور مالیاتی پابندیاں بھی عائد کی۔ امریکہ نے بھی ممبئی حملوں کے الزام میں حافظ سعید کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کر رکھی ہے۔ نومبر 2000 میں انڈین پارلیمنٹ پر ہونے والے حملوں کے بعد پاکستان سے لشکر طیبہ کی تنظیم ختم کر کے اس کے دفاتر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں منتقل کر دیے گئے۔ حافظ سعید نے خود کو ایک بار پھر مرکز دعویٰ کے کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن اس تنظیم کا نام بدل کر جماعت الدوا رکھ دیا۔ حافظ سعید کو متعدد حراست میں لیا گیا اور ان کو ان کے گھر یا سرکاری مقامات پر نظر بند بھی کیا گیا۔ وہ ہمیشہ عدالتوں کا رخ کرتے اور انہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا۔ 2008 میں جب جماعت الدوا پر پابندی لگائی گئی تو فلاح انسانیت نامی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور یہ دکھایا گیا کہ یہ ایک فلاحی جماعت ہے، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تنظیم کے تحت ایمبولینس سروس سمیت پاکستان میں سینکڑوں فلاحی منصوبے چل رہے ہیں۔ ملک میں آنے والی قدرتی آفات و حادثات میں یہ تنظیم کافی سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ جولائی 2019 میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے انہیں لاہور سے گجرانوالہ جاتے ہوئے گرفتار کیا۔ مسلسل سماعتوں کے بعد لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 مقدمات میں انہیں مجموعی طور پر 11 سال قید کی سزا دی ہے۔ اگرچہ وہ قانونی طور پر قید میں ہیں، لیکن انڈیا میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ لاہور میں ایک محفوظ مقام پر رہائش پذیر ہیں، جہاں ان کی سیکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان اور بھارت کشیدگی میں بھارت نے پاکستان میں موجود حافظ سعید کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔